رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے صحاباؤں، یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم لوگ دیتے یا ہم لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جن کے پاس درہم نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مفلس وہی لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو غریب ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، میری امت کا وہ شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس اصل میں وہ ہے جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تمام طرح کی نیکیاں لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، اس نے کسی پر عیب و بہتان لگایا ہوگا، اس نے کسی کا مال ہڑپا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا۔ چنانچہ اس نے جن جن لوگوں کے ساتھ جیسے جیسے اعمال کیے ہوں گے، آخرت کے دن وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اس انسان سے اس کے کیے کی سزا جو ہے پائیں گے کہ اے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بانٹنا شروع کرے گا اور اس کی نیکی بانٹتے بانٹتے اتنے لوگوں کو اس نے تکلیفیں دی ہوگی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ تب اللہ رب العزت ویسے جو حقدار بچ جائیں گے جس پر اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی، تو ان کے گناہ اس کے لے کر کے اس بندے پر ڈال دے گا جس کی نیکی ختم ہو گئی تھی۔ اب آپ بتائیے کہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے پہنچا، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام طرح کی چیزیں، لیکن اس نے چھوٹی چھوٹی سی بات کہی، کسی کے دل دکھا دیا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عام جو ہم زندگی میں برتتے ہیں، ان سب چیزوں کو اتنا بڑا گناہ اس کا جمع ہو گیا کہ اس گناہ کا کفارہ اسے ادا کرتے کرتے اس کی پوری نیکیاں ختم ہو گئی، اور صرف نیکیاں ہی نہیں ختم ہو گئی بلکہ اب جو لوگ بچ گئے تھے اس پر ان کا گناہ لاد دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال تو نہیں کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کا حق مارنے کا جو سزا ہے، ناحق پر جو بہتان لگانے کا سزا ہے، کسی پر ناحق ظلم کرنے کا جو معاملہ ہے، وہ کتنا بدترین عمل ہے، جو صرف ہماری تمام نیکیوں کو ہی ختم نہیں کرتا ہے بلکہ اور گناہوں کو ہمارے اوپر لاد دیتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس حالت میں ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کی ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہم برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو اس حالت پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہم نے جو سوشل جسٹس کی بات ہے، عام انسانوں کے ساتھ جو رشتے رکھنے کا معاملہ ہے، اس میں کیا برتاؤ رکھا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات ہمارے پیش آئے ہیں۔ اگر یہ معاملات ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں ہی ان غلطیوں کی معافی تلافی کرا لینی چاہیے، اور آئندہ اپنی زندگی میں سدھار لانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندوں کا جو پورا حق ہے اسے بھی ادا کریں، جو بہتر حسن سلوک ہم زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں، اور بچیں ویسے اعمال سے جو ہماری پوری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہو گیا۔